مرزا غالب بہت خوش عقیدہ مسلمان تھے، اپنے پیر سے بہت محبت کرتے تھے۔ دیکھو آج ہمارے حضرت مولانا چاند صاحب کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ پیر ہیں، اور پیر سے مرید سچی محبت کرتا ہے تو مرید کو فیض ملتا ہے۔ بات آ گئی تو سن لو۔ مرزا غالب دہلی کے تھے، ایک کس سے مرید تھے؟ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء سے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آدمی محبوب الہی کی بارگاہ میں گیا اور کہا حضور میں غریب ہوں، میری بچی جوان ہے، شادی کے لائق ہے، سہارا کچھ بھی نہیں، اسباب کچھ بھی نہیں، میری مدد کر دو کہ میری جوان بچی کا نکاح ہو جائے۔ محبوب الہی کہتے بیٹا رکو، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کوئی مرید آئے گا مسافہ ملائے گا، نظر و نیاز دے گا تو میں تم کو دے دوں گا۔ وہ بیچارہ بیٹھ گیا، ایک دن رہا، دو دن رہا، تین دن رہا، ایک ہفتہ گزر گیا، اللہ کی مرضی کہ کوئی مرید نہیں آیا کہ حضرت سے مسافہ ملائے دے تو حضرت اس کو دے دے۔ ایک ہفتہ ہو گیا تو غصہ ہونے لگا، کہا ایک ہفتہ سے آپ ٹکائے ہیں اور میری بچی کی شادی کا وقت بالکل قریب ہے، آپ کچھ دیے بھی نہیں۔ تو کہا بیٹا دیکھ رہے ہو کوئی آنے والا آئی نہیں کہ مجھے دے تو میں تمہیں دے دوں، ٹھیک ہے میری جوتیاں ہیں لے جاؤ اس کو بیچ لو۔ تو ہم جیسے ہوتا آدمی تو غصہ ایک چلاوت کی یہ جوتی کتے بکائی جائے، پران جوتی، لیکن اللہ کو جب کسی کو دلانا ہوتا ہے تو اللہ دل بدل دیتا ہے۔ تو اس نے محبوب الہی کی دونوں جوتیوں کو لے لیا اور دونوں جیب میں رکھ لیا اور پیدل گھر روانہ ہو گیا۔ جا رہا تھا، چلتے چلتے رات ہوئی تو راستے میں مسافر خانہ ملا، تو رات گزارنے کے لیے وہ نوجوان اسی مسافر خانہ میں چلا گیا۔ اللہ کی مرضی مرزا غالب دہلی کے رہنے والے جو محبوب الہی کے مرید تھے، مرزا غالب بہت بڑے شاعر تھے جیسے ہمارے ہلچل صاحب۔ وہ مرزا غالب گئے تھے کسی بادشاہ کی دربار میں قصیدہ سنانے، اور قصیدہ سنایا تھا تو بادشاہ نے ہیرے جواہرات سونا چاندی مرزا غالب کو انعام میں اتنا دیا کہ مرزا غالب کو ایک گھوڑے پہ لادنا پڑا۔ بادشاہ لوگ جو چاہتے دے دیتے تھے، پہلے گھوڑے پہ لاد کر مرزا غالب دہلی واپس آ رہے تھے۔ اتفاق سے اسی مسافر خانہ کے دروازے سے گزر ہو رہا تھا تو مرزا غالب کو اپنے پیر محبوب الہی کے جوتے کی خوشبو مل گئی۔ یہ تھی عقیدت، خوشبو ملی محبوب الہی کی۔ تو مرزا غالب اپنے ساتھی سے کہتے ہیں گھوڑا روکو، مجھے یہاں اپنی پیر کی بو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ کے پیر تو دہلی میں ہے، کہا نا مجھے میرے پیر کی بو آ رہی ہے، روکو۔ روکا گھوڑا، مسافر خانہ کے اندر گئے مرزا غالب اور پوچھتے ہیں یہاں کوئی دہلی کا بھی مہمان ہے؟ کہا ہاں۔ وہ لیٹا ہے، وہاں قریب گئے، کہا دہلی سے آ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہاں سے؟ کہا محبوب الہی کے یہاں سے۔ کہا کیوں؟ بتایا کہ لڑکی کی شادی تھی، مانگنے گیا تھا، ایک ہفتہ روکے رہے، کچھ نہیں دیا، چلنے لگا تو اپنی جوتی اٹھا کر دے دیا۔ تو کہا جوتیاں کہاں ہیں؟ تو نکالا دونوں جیب میں سے ایک جوتی۔ تو مرزا غالب نے کہا بیچو گے؟ کہا کوئی پرانی جوتی بھی لیتا ہے؟ کہا ہم لیں گے۔ تو کہا لے لو۔ کہا پیسہ بولو؟ تو کہا جو دینا ہو دے دو۔ تو مرزا غالب کہتے ہیں کہ سنو، میں گیا تھا بادشاہ کے دربار میں قصیدہ سنانے، مجھے انعام میں ہیرے جواہرات سونا چاندی ملے ہیں جو گھوڑے پہ لدے ہوئے ہیں، تم ان جوتوں کو ہمیں دے دو اور اس کے بدلے میں ہیرے جواہرات سونا چاندی سے لدا ہوا گھوڑا سب تم لے لو اور میرے پیر کی جوتیاں دونوں دے دو۔ تو وہ نوجوان ناراض ہوا، کہا کیا مجھ غریب کا مذاق اڑاتے ہیں؟ انہوں نے اڑایا، شادی کے لیے مدد مانگنے گیا تھا، پرانی جوتی دے دیا، انہوں نے مجھ غریب کا مذاق اڑایا، تم بھی مذاق اڑا رہے ہو۔ مرزا غالب کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے خرید لیا تمہاری جوتیوں کو، لے جاؤ۔ مرزا غالب نے ہیرے جواہرات سونا چاندی سے لدا ہوا گھوڑا اس غریب آدمی کو دے دیا۔
اور اپنے پیر محبوب الہی کی جوتیوں کو لیا، پھر امامہ باندھے تھے امامہ کھولا، ٹوپی لگائی، ٹوپی کے اوپر دونوں جوتیوں کو رکھا، اس کے بعد اوپر سے مرزا غالب نے صافہ باندھا اور باندھ کر کے دہلی آئے، گھر نہیں گئے، پہلے اپنے پیر کے دربار میں گئے۔ محبوب الہی نے دیکھا تو مسکرا کے کہا، غالب تم نے میری جوتیوں کو بہت سستے میں خرید لیا؟ تو کہتے حضور سفر میں تھا، جو تھا میں نے دے دیا، اگر گھر پہ ہوتا تو خدا کی قسم آپ کی جوتیوں کو گھر بار سب دے کر کے خرید لیتا۔ یہ عقیدت ہوتی تھی پہلے مرید کو پیر سے، تو جب عقیدت ہوتی تھی تو مریدوں کو پیر کا فیض بھی ملتا تھا۔ اب آج مرید لوگ پاویں تو خودے پیر کے چھوڑ کے کھائے جائیں۔ ہمارے یہاں ایک گاؤں ہے پرگاوا، مکن پور کے ایک پیر صاحب آوت ہیں، تو جب تک وہ یہاں وہاں پاوت ہم پرگاہم لے کے پہنچت ہیں، وہ مرید لوگ سب چھوڑ چھاڑ کھائے لیتے ہیں۔ بیچارے کا کریں، لڑیں ان سے، کہاں ارے حضرت تبرک ملا ہی کہاں گیا، بہت جاہل گاؤں۔ تو ایسے مرید ہوں گے تو پیر سے کیا فیض پائیں گے؟ اے لوگو یاد رکھو، جب کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دو اور پیر کیا کہتا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، تو مرید کہتے میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا، شراب نہیں پیوں گا، زنا نہیں کروں گا، جوا نہیں کھیلوں گا، تمام چیزوں سے مرید وعدہ کرواتا، پیر مرید سے وعدہ کرواتا۔ اور وعدہ کرنے کے بعد آدمی غلط کام کرے۔ دیواں شریف میں کس کی مزار ہے؟ وارث پاک کی۔ چلو یار چارے آدمی رہا ہم چائے پیا ہوئے لگے، اے بیٹا اتنی 2 منٹ رک جا یار، ہم نہیں پیا چائے، جب سے رک جاتے نہیں کہ بعد میں اب پلا لیے، کھڑبڑ ہو جائے گا۔ اب تو کہا 2-4 آدمی بیٹھے کچھ سنیں، ماحول بنا ہے تھوڑا ماشاءاللہ۔ ابے سنا، ابے پلا دیو، سلام کے بعد چائے لے آئے پلا دیو سب کا۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیواں میں مزار ہے حاجی وارث پاک کی۔ ایک آدمی حاجی صاحب سے مرید ہوئے گا، کہے حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں بچپن سے شراب پیتا ہوں، شرابی ہوں، آپ سب ہم سے کہو جب تک ہے سب منوے، لیکن ہمارا شراب نہ بند کی ہو بس۔ تو حاجی صاحب نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، تو شراب پینا نہیں منع کریں گے، لیکن میری بھی ایک بات ماننا۔ کہا کیا؟ کہا میرے سامنے نہ پینا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کے سامنے نہیں پیوں گا، اور وہ حاجی صاحب کے ہاتھ پہ مرید ہو گیا۔ حاجی صاحب نے اجازت دے دیا ٹھیک ہے شراب تم پینا، لیکن میرے سامنے نہ پینا۔ وہ وعدہ کر کے چلا گیا۔ اب پہلے پیتا تھا تو افسوس کرتا تھا کہ گناہ کر رہا ہوں، لیکن اب حاجی صاحب اجازت دے دی تو اب دل شیر ہوئے گا ہوگا۔ اب گوا بڑھیا شراب کی دکان پر شراب خریدی، سوچے سب تو گناہوں نہ پڑی، پیر صاحب بتائے دی انہیں۔ تو شراب کی بوتل خریدا اور خرید کر اس کی ڈھکنی کھولا اور پینے جا رہا تھا کہ حاجی وارث پاک سامنے کھڑے ہو گئے۔ جب سامنے کھڑے ہو گئے تو پھینک دیا، وعدہ تھا نا کہ سامنے نہیں پئیں گے، پھینک دیا۔ حاجی صاحب چلے گئے، پھر اس نے جا کے خریدا، اور خریدنے کے بعد شہر سے باہر گیا، کھیت میں گیا کہ دیکھ جہاں حاجی صاحب کا پہنچنا ہو، باہر گیا کھیت میں، ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں، تب شراب کی بوتل کی ڈھکنی کھولی اور ڈھکنی کھول کر منہ کے قریب لے کے جا ہی رہا تھا کہ حاجی وارث پاک سامنے حاضر ہو گئے۔ جیسے دیکھے وہ پھر پھینکے، پھر چلا، پھر گوا خریدی، اور خرید کے کہیس کہ اب نہ بازار میں پیوے نہ باہر پیوے، اب گھر میں پیوے، وہاں تو نہ ملی ہے۔ گھر میں لے کر کے گیا، کھانا پینا کھائے، بچے کھائے، سب لوگ سو گئے، دروازہ بند ہو گیا۔ جب دروازہ بند ہو گیا تب اس نے شراب کی بوتل اٹھائی، سوچا بھی بند گھر میں تھوڑو ہے جی، بڑے آرام سے ڈھکنی کھولی
اور کھول کر کے جیسے پینے چلا، بند گھر میں حاجی واری سے پاک پھر سامنے کھڑے ہو گئے اور فرماتے بیٹا نہیں مانے گا تو پھینکا۔ اور صبح ہوئی پھر حاجی صاحب کے پاس گیا، کہنے لگا حضور میں آپ کے ہاتھوں پہ توبہ کرنے آیا ہوں کہ میں اب شراب بھی نہیں پیوں گا۔ تو حاجی صاحب نے کہا کیوں نہیں پیے گا بیٹا، میں نے منع تھوڑی کیا ہے، میرے سامنے نہ پینا۔ تو کہتا حضور کوئی زمین خدا کی ایسی ہے ہی نہیں جہاں تم موجود نہ ہو، ہر جگہ تم موجود ہو تو میں پینے کے لیے کہاں چلا جاؤں، خدا کی زمین چھوڑ نہیں سکتا، جب ہر جگہ ہو تو میں کہاں پی لوں۔ سچے دل سے اس نے توبہ کیا تو اللہ کا نیک بندہ بن گیا۔ اے لوگو شراب بہت بری چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انما الخمر والمیسر رجس، بے شک شراب اور جوا یہ دونوں گندگی ہیں، من عمل الشیطان، یہ دونوں شیطان کے کام ہیں، انسان کے کام نہیں ہیں۔ آج ہی میں ککرا ٹیکسی پہ بیٹھا تھا، ایک ہندو عورت بیچاری کھڑی تھی، جوان تھی، تو دو عورتیں بات کر رہی تھی تو اس نے کہا بی پی ہے مجھے، تو ہم نے کہا تمہاری بٹیا عمر اتنی بی پی؟ تو ہندو تھی، کہنے لگی حافظ جی کہا کری آدمی ہمارا دروہا ہے اور دارو پی لیتے تو مارت ہے پیٹت ہے، گھر میں کچھ نائی ہے، بٹیا ہے، نمک نائی ہے، مرچا نائی ہے۔ حافظ جی اسی سوچ میں زندگی میری برباد ہو رہی ہے، فوراً وہ بچی رونے لگی۔ بتاؤ، یہ بھی کہتی ہے کہ دو بچیاں ہیں، بڑی ہو گئی ہیں، کوئی رشتہ بھی نہیں آ رہا ہے، کیوں دروہا ہے، دروہا کے گھر کے بٹیا ہم کر لی، تو گھر میں ہے بھی کچھ نہیں اور دو بچیاں ہیں جن کا رشتہ نہیں آ رہا ہے۔ پتا چلا شراب ایک ایسا شیطانی کام ہے کہ اس کو اپنانے والا نہ دنیا میں کبھی سرسبز ہو سکتا نہ آخرت میں سرسبز ہو سکتا۔ اس لیے لوگوں شراب میں شفا بھی نہیں ہے، صحت بھی نہیں ہے۔ کوئی سوچے کہ ہم شراب پی کر کے صحت مند ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے نجس چیزوں میں شفا رکھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو آپ کو چاہیے کہ ان بری چیزوں سے بچیں۔ مدینہ پاک میں ایک مسلمان کی دکان تھی شراب کی، کب؟ جب شراب حلال تھی، پہلے شراب حلال تھی، دکان تھی مدینہ منورہ میں۔ گئے ملک شام، 7 اونٹوں پہ شراب لاد کر لائے بیچنے کے لیے، اور جیسے مدینے کے قریب پہنچے تو پتا چلا کہ قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے، شراب اور جوا دونوں حرام ہو گئے۔ تو گئے حضور کے پاس پوچھنے لگے کیا حضور شراب حرام ہو گئی؟ حضور نے فرمایا ہاں حرام ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا میں بیچنے کے لیے ملک شام سے 7 اونٹوں پہ لایا ہوں، حرام ہو گئی ہے، میں پیوں گا نہیں لیکن بیچ سکتا ہوں کہ نہیں؟ حضور فرماتے اذا حرم شربہ، جب اس کا پینا حرام کر دیا گیا، فحرم بیعہ، تو اس کا کاروبار بھی حرام ہو گیا۔ جب پینا حرام تو اس کا بیچنا حرام۔ بہت سے مسلمان شراب آج بیچتے ہیں، ان سے کہو تو کہتے ہیں تو میرا دھندا ہے۔ معاذ اللہ، جس چیز کا اسلام میں استعمال حرام ہے اس چیز کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے۔ اس چیز سے ہم اور آپ اپنے آپ کو بچائیں، صاف ستھرا رہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے تو ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور اللہ موت دے تو ایمان کی موت عطا فرمائے۔ سب سے بڑی دولت ہے ایمان پر خاتمہ ہونا۔ اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہم سب کے امام ایک دن تقریر کر رہے تھے اسے، تو ایک بوڑھیا اپن چھگڑی لے کے پہنچ گئے اور وہ چھگڑی کے داڑھی نکلی رہا ہے، تو کہ امام اعظم یہ بتاؤ تمہاری داڑھی بڑھیا ہے کہ ہمارے بکری کے داڑھی بڑھیا ہے؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں، اگر میں ایمان پر دنیا سے گیا تو میری داڑھی تمہاری بکری کی داڑھی سے کئی گنا افضل ہے، اور خدا نہ کرے اگر میں بے ایمان ہو کے دنیا سے گیا تو تمہاری بکری کی داڑھی میری داڑھی سے اچھی ہوگی۔ پتا چلا چاہے داڑھی ہو چاہے نماز روزہ ہو، سب کی قبولیت کا دار و مدار ایمان ہے۔ ایمان اچھا ہے تو اعمال قبول، اور ایمان اچھے نہیں تو اعمال برباد ہے۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو اللہ تعالی اعمال صالحہ کی توفیق